السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ریولیوشن وچ از کالڈ اقبال کا پاکستان. آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب بیٹھے ہیں, حکیم زید حامد صاحب, علی عظمت آپ کی خدمت میں. یہ شو آج اس کی 17واں ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ایس ایم ایس, بہت سارے خطوط بھیجے, ای میلز, اور ویسے بھی عام لوگوں سے ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف افیکٹ از دس شو از ہیونگ آن دیم. آج ایک نوجوان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو پورا کالج ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے. تو مجھے بھی کچھ فیڈ بیک ملنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس شو کی طرف اب آنا شروع کر دیا انہوں نے, اینڈ دے ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ وی ریئلی ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ ان اے نٹ شیل اگر آپ بتائیں کہ اسرار خودی, یا جو اسرار خودی کا کانسیپٹ کیا تھا, اینڈ آبویسلی تھرو سٹنگ ود زید حامد صاحب بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں, لیکن obviously if you hear it from him اس کی تاثیر بھی کچھ مختلف ہے. تو آج ہم شو سٹارٹ کرنے سے پہلے I would like to congratulate you on such huge success. You become a cultural icon of a sort, and یہ مبارکباد جو پیشین گوئیاں جو آپ کر رہے ہیں تھرو اقبال اینڈ تھرو قرآن, ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں, اور اس کے بہت سارے ہمیں اثرات نظر بھی آنے لگ گئے ہیں. جیسا کہ 10 دن پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو ہمیں پتہ چلا, بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ ہم چیمپئن بن گئے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم چیمپئن نہیں بنے, ہم ہمیشہ سے چیمپئن تھے, آپ نے صرف شاید ابھی ریئلائز کیے. اینڈ نو ورلڈ کپ شوڈ ٹیل یو کہ یو آر اے چیمپئن, یو شوڈ آلریڈی نو دیٹ. اور تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ پیغام ہے, یہ نوجوانوں تک پہنچانے کا جو ذمہ ہم لوگوں نے اٹھا لیا ہے, ہوپ فلی دس ول کم تھرو. بٹ before we go on any further, we're going to try to conclude Israr Khudi tonight, but if not, we're actually going towards that. But before that, میں زید صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں اور وہ بیچ میں سے آن آف کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بیماری ہے لوگوں کو آن آف کرنے والی, سوئچنگ چینلز, کہ شاید ساتھ والے چینل پہ کوئی ڈانس مس نہ ہو جائے. تو obviously it's a dry subject. It's لوگوں کو اپنی خودی یا اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا کوئی شوق نہیں, کہتے ہیں یار جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو, آپ لوگ تو آگے زندگی خراب کرنے کے چکر میں. تو اگر خراب کر رہے ہیں یا اچھی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پوری تعلیمات کے تھرو, پلیز آپ جو لوگ پہلی دفعہ شو دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا ایک چھوٹا سا بتا دیجئے کہ واٹ اقبال مینٹ بائی اسرار خودی, what is he trying to say, فائنل ایک کیا بولتے ہیں وہ. علی دیکھو, اس سے پہلے جو آپ نے خوبصورت بات کہی نا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو لوگ ہم سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح لوگوں, پاکستانی اس قوم کو جو مردہ ہو چکی ہے, یعنی لوگوں کے ذہن میں مردہ ہو چکی ہے, یہ ملک ٹوٹنے والا ہے, مایوسی چھا گئی ہے, کس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے, اور یہ ملک پوری دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا, اور ایک شاندار تقدیر اس کی سامنے لکھی ہوئی ہے, میک یور سیلف پارٹ آف اٹ, اینڈ پیپل وڈ گو انٹو اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ یار یہ And make fun of us. Make fun of us. When we say things like that, we say, yeah, whatever, you know. Yeah. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ ابھی جو بات آپ نے کہی کہ 10 دن پہلے ہم ورلڈ چیمپئن کیسے بن گئے, ہم ورلڈ چیمپئن تھے, ہم کو احساس نہیں تھا اس بات کا. ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ 57 مسلمان ممالک ہیں, کوئی مسلمان ملک دنیا کے کسی کھیل میں ورلڈ چیمپئن نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہا سوائے پاکستان کے. ہم جس کھیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں ورلڈ چیمپئن ہو جاتے ہیں, کرکٹ کے بھی رہے, ہاکی کے بھی رہے, اسکواش کے بھی رہے, یاٹنگ کے بھی رہے, جس مرضی کھیل میں ہم جائیں وی میک آر امپیکٹ, جس مرضی فیلڈ میں ہم چلے جائیں وی کریٹ ہسٹری. جس لیول پر ایک کٹنگ ایج سائنس, ٹیکنالوجی اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس ملک میں ہو رہی ہے, گو کہ کمرشل اور انڈسٹریل سائڈ پہ نہیں ہے لیکن اٹ از آن دی ڈیفنس سائڈ. جس طرح ہم نے نیوکلیر میسائل پروگرام بنائے اور اپنا یورینیم انریچمنٹ کے ہم نے, اور سینٹریفیوجز اور وہ ساری ٹیکنالوجی جو ہم نے خود بلڈ کی ہے اور بنائی ہے, دنیا میسمرائزڈ ہے, حیران ہے, مائنڈ باگلڈ فار دیم کہ یہ ہم نے کر کیسے لیا. یہ obviously یہ بھی ہمیں شرف حاصل کہ ہم we are the only Muslim nuclear power. تو یہ راتوں رات جب تک ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے T20, nobody believed کہ this team is going to win. شروع میں ہم ہارتے ہی چلے جا رہے تھے, everybody had written us off. Suddenly we realized کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے, and then everybody realized کہ we are the world champions. اسی طرح دیکھو کہ جب ایک قوم, ایک گروپ, ایک ٹیم یہ ریئلائز کر لیتی ہے کہ میں نے اپنا آبجیکٹو حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے کائنات موو کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو موو کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں the nature conspires.
پوری فطرت تقدیر ہلنا شروع ہو جاتی ہے اس مقصد کو اچیو کرانے کے لیے. اس قوم کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں. But you have to realize your dream first. You have to ask. You have to be mad for it. کیونکہ دیکھو جب آپ جنونی اور دیوانے ہو کر کسی مقصد کی طرف جاتے ہو تو پھر نیچر مدد کرتی ہے. یہ پھر کائنات آپ کی مدد کرتی ہے. دشمن غلطیاں کرنے لگتا ہے, آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈل جاتا ہے, آپ کی خوبیاں ابھر کے سامنے آتی ہیں. یو کلک ایٹ دا رائٹ مومنٹ. اور یہی بات کہ چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ قوموں کے بیٹل فیلڈز ہوں, چاہے وہ قوموں کی تقدیر سازی ہو, انسان کو یہ فیتھ اور یہ بلیف چاہیے کہ آئی کین ڈو اٹ. دا ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ فار می. اور یہ بلیف جس فرد میں آ جائے یا جس قوم میں آ جائے یا جس کرکٹ ٹیم میں آ جائے, دنیا کے پھر کوئی طاقت اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. اسرار خودی کا راز بھی یہی تھا. ہم نے جو سب سے پہلے ڈاکومنٹ اقبال کا لیا, اور اقبال کا یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے 1914 اور 1918 کے درمیان. اقبال نے 2 کتابیں لکھی اور دونوں پرشین ڈاکومنٹس ہیں. اسرار خودی اور رموز بے خودی, جس طرح مولانا جلال الدین رومی نے اپنی پرشین مثنوی مولانا روم لکھی. اقبال کو روحانی طور پر باقاعدہ ملاقات کر کے مولانا جلال الدین رومی نے ایک فزیکل, ایک اسپرچل ایک ایکسپیرینس میں مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا اقبال کو کہ یہ 2 مثنویاں لکھو. اقبال نے ان سے یہ کہا کہ وہ آپ تو لکھ چکے ہیں مثنوی مولانا روم. تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو لکھو, کہ تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا. اس بات کو جسٹس جاوید اقبال نے کتاب زندہ رود میں کوٹ کیا کہ اقبال خود لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ میں نے جو یہ اسرار خودی اور رموز خودی لکھی ہے انڈر ڈائریکٹ ڈیوائن انسپریشن, ڈیوائن آرڈرز لکھی ہے. اللہ کی اسپرچل فورسز کے لوگ میرے پاس آ کے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو لکھو, اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کے لیے کیوں سلیکٹ کیا گیا, میں نے یہ کیوں لکھی ہے, کس طرح لکھی ہے, کیا فورسز میرے اندر آپریٹ کرتی تھی کہ مجھ سے یہ لکھوائی گئی. اسی لیے دیکھیے اس ڈاکومنٹ کو عام ڈاکومنٹ نہیں سمجھیے. یہ ایک حیرت انگیز مسٹیکل, مسٹیریس, اسپرچل ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی, جس کو ہم نے ٹچ کیا ہے, کہ جس کا فوکس ہے, جس کا آبجیکٹو ہے ایک انسان کا ریوائول. اسرار خودی کا مطلب یہی ہے دا سیکرٹس آف دا سیلف ریوائول. ایک انسان جب اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری کے پاتھ پہ جاتا ہے, اپنے اندر کی فورسز کو ریئلائز کرتا ہے, جب وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو اور پازیٹو فورسز کون سی ہیں, پازیٹو فورسز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, نفس کیا ہے, قلب کیا ہے, اور انسان کے وجود میں کائنات کے ساتھ وہ لنک اپ کس طرح کرتا ہے, ہاؤ ڈز ہی فیوز ہمسیلف, وہ سنرجی جو پوری کائنات میں پھیلی ہے وہ اپنے وجود کے ذریعے کس طرح اس کو اپلائی کرتا ہے دنیا میں, کہ پھر اپنی تقدیر بھی تبدیل کرے اور قوم کی تقدیر بھی تبدیل کرے. یہ ساری آئیڈیالوجی اسرار خودی میں ہے. رموز بے خودی از اے کلیکٹو ڈاکومنٹ, کہ جب اس طرح کے بہت سارے انسان تیار ہو جائیں گے تو پھر وہ مل کے ایک کمیونٹی کے طور پر کیسے کام کریں گے, تو اس پر ہم بعد میں آئیں گے. تو اقبال نے اسرار خودی میں جو سارے پروسیسز بتائے ہیں وہ آج بھی, آئندہ آنے والے کئی 100 سال میں بھی اسی طرح ویلڈ رہیں گے جس طرح اقبال کے وقت میں تھے. واصف علی واصف ایک اللہ کے نیک درویش فقیر گزرے لاہور میں, بڑے مشہور ماشاءاللہ, بزرگن کی بڑی کتابیں بھی ہیں, لوگ ان کا بہت بڑا حلقہ بھی ہے. ایک دفعہ کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا کہ اقبال کے کچھ شعروں کی تشریح کر دیجئے. تو حضرت واصف فرماتے ہیں کہ اقبال کے شعر کی تشریح کرنے کے لیے, صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے, انسان کو خود کم از کم قلندر کے مقام پر ہونا پڑتا ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو قلندر کے رازوں سے واقف ہونا پڑتا ہے. تو ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم تو ابھی بہت بیسک لیول پر اقبال کی بنیادی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا حق تو قلندر ادا کر سکتے ہیں. لیکن جتنا ہمیں اجازت اللہ نے دی ہے, جتنی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے, جتنا محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ ہم ایک سنسیئر جذبے کے ساتھ, ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اقبال کو پروموٹ کرنے کا, سوائے اس کے کہ وہ ڈاکومنٹ کہ جو اسپرچل ڈائمینشن میں اسپرچل ڈیوائن انسٹرکشنز کے تحت لکھا گیا ہو, اقبال کی پوری روح کا, پورے کلام کا, پوری زندگی کا نچوڑ ہو. حالانکہ یہ پہلے ڈاکومنٹس ہیں, لیکن اس کے بعد جو کچھ اقبال نے اگلے آنے والے وقتوں میں کام کیا ہے, اس کی فاؤنڈیشن اس اسرار و رموز پہ, مثنوی اسرار و رموز جو کہلاتی ہے, ان پر بلڈ کرتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی مثنوی کو ڈسکس نہیں کیا گیا. تو ہم 60 سال کی تاریخ میں یہ پرشین کلام تو ڈسکس ہی نہیں ہوا پریکٹیکلی. تو ہم اسرار خودی کو اب کنکلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اینڈ انشاءاللہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اس کے بعد رموز کی طرف ہم آئیں گے. Tonight we're going to take a break right now, but tonight we're going to try to conclude اسرار خودی, اور پھر ہم نیکسٹ ڈاکومنٹ کی طرف چلیں گے. So let's take a break.